الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم شوق اور محبت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما گرامی قدر صدر وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ مبارک مہینہ جو گزر رہا ہے اسلامی تاریخ کے چاند کی تاریخ کے حوالے سے اس کو ماہ ذی-قعدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی سالوں کے لحاظ سے یہ سال کا 11واں مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کو اسلامی تاریخ ذی الحج کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کے سال کے حوالے سے سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح انگریزی سالوں کے حساب سے دسمبر سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی تاریخ کے سالوں کے حوالے سے ذی الحج جو ہے وہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینہ کے اندر عالم اسلام کے مسلمان دو اہم عبادتیں جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ ایک حج کا مقدس فریضہ ادا کرتے ہیں اور دوسری اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں قربانی کر کے اپنے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ قربانی اصل میں جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک یہ بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے سپارہ کی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو چند کلمات سے چند امتحانوں کے اندر آزمایا، چند آزمائشوں میں انہیں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک امتحان کو پورا کر کے دکھایا۔ ہر ایک امتحان میں پورے کے پورے 100/100 کامیابی کے نمبر حاصل کیے۔ جب یہ آزمائشیں پوری ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انعام کے طور پہ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تجھے ساری دنیا کے لوگوں کا پیشوا اور امام بناؤں گا، تجھے نبوت عطا فرماؤں گا، رسالت عطا فرماؤں گا۔ قال ومن ذریتی، اور یا اللہ یہ انعام میرے کسی اولاد میں سے بھی کسی کو ملے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین،
جو لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے، ظالم ہوں گے، ان کو میرا یہ عہدہ اور یہ میری بات ان کو پوری نہیں آئے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مختلف امتحانات میں آزمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک امتحان کو من و علم بسر و چشم قبول فرمایا اور پورے کے پورے کامیابی کے نمبر حاصل کیے۔ ان کی آل اولاد میں مختلف انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، آگے ان کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام نبی، پھر ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام نبی، آگے ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام نبی۔ پھر ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ امتحان دنیا کے اندر جو لیے جاتے ہیں وہ کسی آدمی کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے، اس کی کوئی علمی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے دنیا کے اندر امتحانوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا علمی امتحان کیسا؟ تو یہ بات جو لفظ آئے ہیں ربہ، کہ اس کے رب نے ان کا امتحان لیا، اس نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ رب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی آہستہ آہستہ تدریجاً تربیت کرنا اور اس کو آگے بلند مقام اور مرتبہ تک پہنچانا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اسی لیے لیا کہ ان کو مزید بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جائے۔ پھر جتنا بڑا انسان کا ایمان ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس پہ آزمائش آتی ہے، اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر سب سے بڑا ایمان، سب سے زیادہ مضبوط ایمان جو ہوتا ہے وہ بولو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ نبی سے بڑا دنیا کے اندر کوئی بھی ایماندار نہیں گزرا۔ تو جتنا بڑا ایمان اتنی بڑے امتحان، اتنی بڑی آزمائشیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے مختلف امتحانوں میں سے گزارا۔ کسی سے کوئی امتحان لیا، کسی پہ کوئی آزمائش کی گھڑی آئی، لیکن سب کے سب انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو بصر و چشم قبول فرمایا، اور ان کے اوپر کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی چیخنا چلانا نہیں کیا، سب کو بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خندہ پیشانی سے قبول فرمایا اور ان آزمائشوں اور امتحانات پہ صبر کیا۔ اور قرآن فرماتا ہے واللہ مع الصابرین، اور اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مختلف امتحان آئے ابراہیم علیہ السلام پہ، بڑے بڑے امتحان، جن کا ایک ایک کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا۔ جس معاشرہ کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جس خاندان کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جنم لیا، جس معاشرہ میں، جس گہوارہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، وہ سارے کا سارا معاشرہ جو تھا مشرک اور بت پرست تھا۔ سارے کا سارا خاندان بتوں کی پوجا کرنے والا، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھرانہ وہ بھی بت پرست اور بتوں کی پوجا کرنے والا، ایک خدا کو چھوڑ کر مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والا، مختلف خداؤں الہوں کو پوجنے والا، مختلف قسم کی چیزوں کی پرستش کرنے والے، مختلف قسم کی چیزوں کی عبادت کرنے والے، سارے گھر والے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی علمی قابلیت، بڑی ہی علمی صلاحیت عطا فرمائی، نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اللہ کی توحید کا، وحدانیت کا اعلان سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں کیا، اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کی ابتدا کی۔ جب دیکھا کہ ان کا اپنا گھرانہ اور باپ جو ہے وہ خود بہت بڑا بت پرست اور مشرک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے
سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب فرمایا۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر کے دیکھیے 16واں سپارہ سورہ مریم کا 6واں رکوع، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیم، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب مقدس کے اندر، اس کتاب خدا کے اندر، قرآن پاک کے اندر ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمائیے، ان کا بھی ذکر کیجئے، کیونکہ انہ صدیقا نبیّا، بے شک وہ اللہ کے بڑے ہی سچے نبی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے بڑے ہی سچے نبی۔ صدیق کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ جس نے زندگی کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ بولو سارے انبیاء علیہ السلام جھوٹ بولنے سے بالکل پاک اور معصوم ہے یا نہیں بھائی؟ اسی طرح ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی بالکل جھوٹ سے پاک اور صاف ہوتی ہے۔ فرمایا انہ صدیقا نبیّا، صدیق کا ایک معنی تو علماء نے لکھا ہے کہ جس نے کبھی بھی زندگی کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، جب بھی بات کی ہو سچی ہی بات کی ہو۔ اور دوسرا معنی کہ جس کے قول و فعل کے اندر کوئی بھی تضاد نہ ہو، جو بات زبان پہ آئے وہی بات اس کے فعلوں سے افعال سے بھی صادر ہوتی ہو، اس کے کردار سے بھی وہی بات صادر ہوتی ہو۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین باوجود سخت جانی دشمن ہونے کے صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑا امانت دار۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور کبھی بھی کسی کی امانت کے اندر خیانت نہیں کی۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر امانت کی امانت داری نہیں، امانت کا پاس اور لحاظ نہیں، امانت میں خیانت کرتا ہے، لا ایمانہ، تو اس آدمی کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ اور یہی 3 نشانیاں منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی کہ منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر کیا کرے؟ خیانت کرے۔ اور تیسری نشانی منافق کی یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جب تیسری نشانی ایک یہ کہ بات کرے جھوٹ کر بولے، امانت کے اندر خیانت کرے، اور تیسری جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اللہ بھائی ہمیں ان تینوں باتوں سے محفوظ فرمائے۔ تینوں چیزیں یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، امانتوں کے اندر ہم خیانت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی امانت اللہ کی دی ہوئی یہ صحت ہمارے پاس امانت ہے، یہ جوانی ہمارے پاس امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہیں، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے۔ آج کا مسلمان آنکھوں سے بدنظری بھی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ صحت و جوانی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ پیٹ کے اندر لقمہ حلال کا نہیں جاتا تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ زبان سے سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں سے محفوظ فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا
اپنی کتاب مقدس کے اندر ذکر فرمائیے، تذکرہ کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ کے بڑے ہی سچے نبی ہیں۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سب سے بڑا بت خانہ، سب سے بڑا بت پرستی کا مرکز میرا خود اپنا گھرانہ ہے، والد میرا مشرک سب سے بڑا بت پرست، اس لیے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے سامنے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، ادب کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ میرا باپ تو مشرک ہے، بت پرست ہے، لہذا مجھے اسے ادب کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ بڑے ہی تمیز کے لہجہ کے اندر ادب کے ساتھ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت، اے میرے ابا جان، اے میرے والد صاحب، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں، ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں جو آپ کی نہ کوئی بات سن سکیں، نہ آپ کا کوئی معاملہ دیکھ سکیں، ایسی چیزوں کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ وہ آپ کا کوئی کام بنا سکیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا پرچار، اللہ کی توحید کا اعلان، سب سے پہلے اللہ کے توحید کی دعوت و تبلیغ بولو ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے شروع فرمائی؟ اپنے گھر سے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، باپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان فرمایا کہ اے ابا، یہ جو پتھر کی مورتیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں، مختلف خدا اور الہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہ تو آپ کی کوئی بات سن سکتے ہیں، نہ آپ کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ آپ کا یہ کوئی کام بنا سکتے ہیں، نہ آپ کی بیماری میں آپ کو شفا دے سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر آپ لم تعبدوا، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان آدمی اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے نا نماز کے اندر، عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ یاد کیجئے سورۃ الفاتحہ کا، نماز کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ یاد کیا کیجئے، اور نماز سمجھ کر کے پڑھا کیجئے کہ ہم اللہ سے کیا عرض کر رہے ہیں، اللہ کو ہم کس طرح مخاطب کر رہے ہیں، اور میرا اللہ اس جملہ کے اندر کیا فرما رہا ہے۔ بندہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد عرض کرتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ کیوں بھئی ہم اہل سنت والجماعت تو اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں نا، اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لم تعبدوا، فرمایا کیوں آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں میرے ابا جان جو آپ کی نہ کوئی بات سن سکیں، نہ آپ کی طرف دیکھ سکیں، نہ آپ کا کوئی اور کام بنا سکیں۔ آگے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے پیارے ابا جان، بے شک میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم آیا ہے،
بولو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ۔ دنیا میں انبیاء کا کوئی بھی استاد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ علم کس کو دیتا ہے؟ اپنے نبی کو، اللہ ہی دیتا ہے۔ نبی کس سے علم حاصل کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک علم آیا، وحی والا علم، میرے اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے، علم آتا ہے جو ہے میرے ابا جان تیرے پاس نہیں ہے۔ جو علم میرے اللہ کی طرف سے مجھے آتا ہے نا، مجھے ملتا ہے، وہ تیرے پاس علم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لہذا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان اس وحی والے علم کے مطابق آپ میری تابعداری کیجئے، میری فرما برداری کیجئے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیے۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو بالکل اللہ والا سیدھا راستہ دکھلاؤں گا، سیدھے راستے کی طرف آپ کو لے کر کے جاؤں گا، نہ کہ گمراہی والے راستے کی طرف۔ اور یہی دعا ہر مسلمان آدمی نماز پڑھنے والا سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا جس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی بھی کجی نہ ہو، کج روی نہ ہو، بلکہ سیدھا راستہ مجھے دکھلا۔ اللہ ہمیں بھائی سیدھے راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ خط مستقیم، جو میرے نوجوان عزیز بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے ماشاءاللہ، جنہوں نے ریاضی جغرافیہ پڑھا ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ خط مستقیم کون سا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھی لکیر، سیدھا خط، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، نہ دائیں جاتا ہو نہ بائیں جاتا ہو، بلکہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ تو مسلمان آدمی نماز کے اندر جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا، یہی پڑھتا ہے، یہی دعا اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ جو تیری طرف لے جانے والا راستہ ہے، جو تجھے راضی کرنے والا راستہ ہے، جس راستہ پہ چل کے تیری رضا، تیری خوشنودی حاصل ہوتی ہے نا، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا اور اس راستہ پہ مجھے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے انعام فرمایا، اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا، اپنا احسان فرمایا، یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھلا۔ اللہ ہمیں بھی بھائی انہی لوگوں کے راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام و احسان فرمایا۔ ورنہ جو لوگ راہ راستہ سے گمراہ ہوئے، اللہ کے راستے کو، رحمان کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کے راستہ کی طرف گئے، شیطان کے راستہ پہ چلے، ان کا انجام قرآن مقدس نے بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن کے اندر بیان فرمایا، کئی جگہ بیان فرمایا، کئی واقعات بیان فرمائے کہ لوگوں دیکھو جو گمراہی میں گئے، جنہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی وحی والا، اللہ کے علم والا راستہ جس کا ابراہیم علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، وہ راستہ اختیار نہیں کیا، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا یہ بھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ تو فرمایا میرے ابا جان فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے راستہ پہ چلیے، میں آپ کو اچھا راستہ کی طرف لے جاؤں گا، اللہ والا راستہ دکھلاؤں گا جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجئے، شیطان کے راستے پہ نہ چلیے، شیطان کی پرستش نہ کیجئے، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، کہ بے شک شیطان تو اپنے رحمان کا بہت ہی بڑا نافرمان ہے، بہت ہی بڑا گمراہ ہے، بہت ہی بڑا راستہ سے ہٹ کے چلنے والا ہے، لہذا اس کے راستہ پہ آپ نہ چلیے، اس کی عبادت نہ کیجئے۔
یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان، بے شک مجھے اس بات کا ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں آپ نے اگر شیطان کا راستہ پکڑ لیا، شیطان کی عبادت شروع کر دی، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی عذاب آ جائے، کوئی عذاب آ جائے۔ اللہ اکبر، فتکون للشیطان ولیا، لہذا اس عذاب کے اندر اے میرے ابا جان آپ بھی کہیں شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یہ تقریر، یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھرانے میں اپنے والد کے سامنے یہ ساری تقریر جو قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، 16واں سپارہ سورہ مریم، اس کا 6واں رکوع اٹھا کے دیکھیے۔ ایج پیج کی کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی، کسی ولی کی، کسی محقق کی، کسی مصنف کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ یہ ساری تقریر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے بارے میں اپنے باپ کے سامنے بیان کی۔ اب باپ کو چاہیے تھا نا کہ بیٹا اور بیٹے اولاد، آپ کو پتہ ہے باپ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے پیار کے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ یا بنیا کہنا تو یہ چاہیے نا، تو یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، نام لے کر کے کہا، بیٹا نہیں کہا۔ باپ کہنے لگا یہ ساری بات سن کر کے کہ اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے ان الہوں سے، میرے خداؤں سے، یہ جو بت میں نے تراشے ہوئے ہیں پتھروں سے اور لکڑیوں سے، کیا تو مجھے ان میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے، دور رکھنا چاہتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنے اس اللہ کی توحید کے اعلان سے باز نہ آیا، اگر اپنے اس ارادہ سے باز نہ آیا، یہ اپنا منصوبہ تو نے اگر ترک نہ کیا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، قرآن پڑھ کے دیکھیے باپ بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو پھر میں کیا کروں گا، میں تجھے پتھروں سے سنگسار کروں گا، پتھر ماروں گا تجھے اور پتھروں سے سنگسار کروں گا۔ جو سزا زانی مرد اور زانی عورت کی ہے نا اسلام میں، پتھروں سے سنگسار کرنا، تو اسی کی مثال فرمایا اگر تو اپنے ارادہ سے، اپنے پروگرام سے باز نہ آیا نا، میرے بتوں کی، میرے الہوں کی، میرے جھوٹے خداؤں کی اگر تو نے مخالفت نہ چھوڑی تو میں تجھے پتھروں سے کیا کروں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور کہنے لگا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، جا میرے گھر سے نکل جا، جا مجھے چھوڑ دے، ایک مدت تک یہاں سے چلا جا۔ سب سے پہلی آزمائش اور امتحان، باپ بیٹے کو، وقت کا پیغمبر بیٹا نبی، اس کو باپ جو ہے گھر سے نکال رہا ہے، آزمائش اور امتحان۔ سب سے پہلا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جو آیا کہ باپ نے بیٹے کو صرف اپنے خداؤں کی، جھوٹے الہوں کی مخالفت کے اندر گھر سے نکال دیا، جا چلا جا، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور بیٹے کے الفاظ سنیے، قال سلام علیک، اچھا ابا جی میرا آپ کو سلام ہو، میرا آپ کو کیا ہو، سلام ہو، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، بڑے ہی بہترین جملے، بڑے ہی بہترین الفاظ۔ اچھا ابا جی ٹھیک ہے، میرا آپ کو سلام ہو، السلام علیکم، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے تیرے لیے گناہوں کی، تیرے گناہوں کی، تیرے کفر و شرک کی معافی مانگتا رہوں گا۔
تیرے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت عطا فرما، اللہ سے استغفار کروں گا کیونکہ انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے ساتھ بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہمیں بھی بھائی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار بڑی بہترین چیز ہے۔ بارش چاہتے ہو استغفار کرو، رزق کی فراوانی چاہتے ہو، کثرت چاہتے ہو، اللہ سے استغفار کرو، بیٹے چاہتے ہو اللہ سے استغفار کرو، مال و دولت چاہتے ہو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے سورۃ نوح 29واں سپارہ اٹھا کے دیکھیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں نے ان کو رات کو بھی تیری دعوت دی، دن کو بھی تیری توحید کی طرف بلایا، بالآخر جب یہ باز نہ آئے پھر میں نے عرض کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اگر نہیں مانتے تو اپنے رب سے استغفار کرو، میرے اللہ سے اپنے گناہوں کی، کفر و شرک کی معافی مانگو، استغفار پڑھو۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت ہی بڑا بخشنے والا مہربان۔ بولو بھائی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا کون؟ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور استغفار کا نتیجہ سنیے، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، اور یہ بات بھی سامنے رکھیے، آج سارے دنیا والے بارش کے بغیر پریشان، پانی کی تنگی سے پریشان، جانور بھی پریشان، چرند پرند بھی، اللہ کی ساری مخلوق آج پریشان، قحط سالی کا دورہ، خشک سالی نے ڈیرے لگا لیے۔ اللہ سے توبہ کیجئے، گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو بھائی ہر ایک کی سنتا ہے، بلا سا کے کر لیا، امام نماز پڑھا کے بند آنا، میں نہیں آکسن بچو حافظ صاحب دعا کرے آئے بارش واسطے، بے تواڈی نہیں سنتا اللہ، تسا کیوں نہیں مانگ دے دعا؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور استغفار بھی طوطے والی رٹ نہیں لگانی، دل سے کیجئے، دل سے، یہاں سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے سچے دل سے استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ اس کے سامنے نادم و پشیمان ہوگے، تو اس وقت اللہ تمہاری استغفار قبول فرمائے گا، توبہ قبول فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا، آسمان سے بارشوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اور اگر بھائی ہم یوں ہی نافرمانیوں میں پڑے رہے، طغیانیوں میں بڑھتے چلے گئے، سرکشیوں میں بڑھتے چلے گئے، پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، بارشیں وقت پہ نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کی طرف سے روزانہ آئے دن نئے نئے عذاب آئیں گے، نئی نئی بیماریاں، نئی نئی پریشانیاں، مہنگائی کا عذاب، برے حکمرانوں کا عذاب، جی اللہ کے رسول کی گستاخیوں کا عذاب، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں برسیں گی۔ خدا را خیال کیجئے، معافی مانگیے اللہ سے، توبہ کیجئے اللہ سے۔ کیا کیا رونا رہوں میں آپ کے سامنے، دیکھ لیں قحط سالی کا دورہ ہے، خشک سالی کا دورہ ہے، ساری عوام بیچاری پریشان ہے، نمازی بھی پریشان ہے، بے نمازی بھی پریشان ہے، مولوی بھی پریشان، قاری بھی پریشان، اللہ کے ولی بھی پریشان، پیر صاحب بھی پریشان۔ کل میں ایک ساتھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کل کی بات ہے، کل کی بات، عذاب دیکھ رہے روزانہ ہمارے اوپر آئے دن آ رہے ہیں، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، گھی مہنگا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، جو بھی ضروریات زندگی ہیں، لیکن آج کا مسلمان پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہے، باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل میں ایک ساتھی کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا استاد جی کے سناویے ہنے گوشت کلو لے کے آیا بازاروں 600 روپیہ کسائی نو دیتا،
کلو دے بجائے 200 گرام وچوں گھٹ آئی، 200 گرام کم تھا گوشت۔ ایک اور میرے بزرگ کل مجھے یہاں اپنی مسجد میں بتا رہے تھے کہ میں آدھا کلو لے کے آیا ہوں، آدھ پاؤ گھٹ تھا اندر، آدھ پاؤ کم تھا گوشت۔ بھئی بارشیں کہاں سے ہمارے لیے آئیں گی؟ کہاں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر پھر ہوگا جب ہمارے حالات یہ ہیں؟ دودھ میں پانی کی ملاوٹ میں کرتا ہوں، ناپ تول میں کمی میں کرتا ہوں، اپنی طرف سے ریٹ میں نے چڑھایا ہوا ہے، آئے دن اللہ کی نافرمانی، آئے دن کوئی نہ کوئی سرکشی۔ آج بھی میں باز آنے کے لیے، واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آج بھی میں اپنا گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوں ہمارے اوپر؟ بارشیں وقت پہ کہاں سے آئیں گی ہمارے لیے؟ پھر اللہ کے عذاب ہی نازل ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی بات دیکھیے کہ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارشیں نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال، اللہ تمہارا رزق بھی بڑھائے گا، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات پیدا فرمائے گا، ویجعل لکم انہارا، تمہیں بیٹے بھی دے گا اور پانی کی نہریں بھی تمہارے لیے اللہ رب العزت جاری اور ساری فرما دے گا۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔